تین بار درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت پر حق ہے کہ اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میں نے ایک دکان کرائے پر لینے کے ارادے سے ایک شخص سے بات کی، تو وہ مجھے ایک بروکر کے پاس لے گئے۔ ان بروکر نے مجھے ایک دکان دکھائی اور کہا کہ یہ دکان آپ کو مثال کے طور پر 7,500 روپے کرائے پر ملے گی۔ تو میں نے ان کا کچھ کم ہوں گے، انہوں نے کہا 7,000 روپے بھی نہیں ہوں گے۔ پھر میں نے جو وہ کسی اور سے بات کی تو انہوں نے بھی مجھے وہی دکان بتائی، وہ بروکر نہیں تھے، ایسے ہی تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ یہ ڈائریکٹ پارٹی کا نمبر لے لو۔ میں نے ڈائریکٹ پارٹی کو فون کیا تو وہ مجھے 6,000 روپے کرایہ پر دینے کے لیے فوری طور پر تیار ہو گئے نا۔ تو اب اگر میں یہ دکان کرایہ پر حاصل کرتا ہوں تو بروکر کو مجھے بروکری دینی پڑے گی یا نہیں، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی میں فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے اور بروکر اور پارٹی کے درمیان اس طرح کی کشمکش کے مراحل بھی آتے ہیں۔ دیکھیے، بروکر جو اجرت لیتا ہے وہ اپنے کام کے بدلے میں لیتا ہے، وہ کام جو اس نے اپنی پارٹی کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے جب یہ سنا کہ 7,500 کرایہ ہے اور وہ 7 کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوا، ایک طرح سے آپ نے چھوڑ دیا اس کو، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس بروکر نے مزید آگے بھاگ دوڑ کی ہو اور محنت کی ہو اور جو آپ کا مطلوبہ کام ہے وہ کروایا ہو۔ اس صورتحال کے اندر تو واضح ہے کہ بروکر کی اجرت نہیں بنتی، اگرچہ کہ وہ اسے مایوس سمجھے گا، آپ سے تقاضا بھی کرے گا، لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا جو کام تھا اس نے کسی بھی طور پر نہیں کیا۔ بھئی بروکر کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے پارٹی کو ملوانا، ریٹ طے کروانا، اس میں اس کی ناکامی، پھر اس سے آگے بھی بروکر کے مراحل ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس کی تیاری میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، کتنا جو ہے وہ بیانہ رکھا جائے گا، کتنا نہیں ہوگا، پورا سیٹلمنٹ کروانا، بروکر کے جو اقدامات ضروری بنتے ہیں، ان صاحب نے ان میں سے کسی بھی اقدام میں حصہ نہیں ملایا۔ صرف دکان بتا دینا یا کرایہ بتا دینا ایسے کام نہیں ہے جس کی وجہ سے اجرت کا مستحق کوئی ہو، یعنی بروکری کے عرف میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جس مقصد کے لیے جو ہے وہ بروکر محنت کرتا ہے، جب وہ کام ہی نہیں ہوا تو بروکری کا مستحق بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک سوال کا جواب دیتے، کئی دفعہ سوال آیا ہمارے پاس کہ سودا کیا لیکن پھر وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا اور کوئی کینسلیشن کی اس کی صورت بن گئی، کسی ایک طرف سے ختم ہو گیا یا دونوں طرف سے ختم ہو گیا، تو اس کے جواب میں اکثر آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب ایک سودا ہو گیا، جو میں سمجھ پایا ہوں، یہ کسی نے سوال کیا تھا، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کے بعد سودا کینسل کیا جا سکتا ہے، لیکن بعضوں کا صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ بن نہیں رہی ہوتی، باہمی رضامندی بنی نہیں رہی ہوتی، اب وہ ایک پارٹی جو ہے ایک طرفہ طور پہ سودا کینسل کرنے پہ تلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سودا گویا کہ کینسل کر بھی دیتی ہے جبکہ رقم اس کے پاس ہے، چیز اس کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یعنی بروکری سے ہٹ کر ایک اور سوال آپ جی اس سے ہٹ کے سوال۔ ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ اصل اختلاف ہوتا ہے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں اختلاف کی۔ مثال کے طور پر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں پارٹیوں کا ادھار میں سودا ہوا، ٹھیک ہے، اب سامنے والے کا پیسوں کا تقاضا ہے، صحیح، جناب آپ پیسے دیں، ٹھیک ہے، اس نے 2-3 مہینے لیے، پھر بالآخر اس نے دیکھا کہ مجھ سے تو نہیں بن سکے گا، ٹھیک ہے، اب صورت یہ دیکھی کہ چلو کینسل کر دیتے ہیں، بھی جی کینسل کر دو، نہیں لینی، ٹھیک، تو اس کے دل میں ضرور یہ بات آتی ہے، لیکن سودے کی اہمیت تو نہ رہی۔ جب سودا ہوا ہے تو فریقین کی رضامندی سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور فریقین کی رضامندی کے بغیر سودا کینسل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سودا کر لیا، ڈن ہو گیا، بات بہت آگے تک چلی گئی، ٹھیک، بعض اوقات قبضہ بھی ہو جاتا ہے، جی یا مشترکہ کاروبار تھا، ایک پارٹی نکل رہی ہے، نکل گئی، جی،
پھر جب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ آ گیا ہے، جی پھر واپس آتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یوں کر لیں اور یوں کر لیں. ٹھیک ہے، ریکویسٹ کرنا ایک حق بنتا ہے، ٹھیک ریکویسٹ کر کے دیکھ لیں، ریکویسٹ کرنا منع نہیں ہے، لیکن وہ پارٹی کیا رسپانس دیتی ہے، وہ اس بات پر راضی ہے یا نہیں راضی ہے. راضی اگر وہ نہیں ہوتی تو یک طرفہ سودا کینسل نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کی صورت کیا بنے گی؟ سودا کینسل نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ یہ یعنی ایک چیز ہے کہ ایک سودا کیا مثال کے طور پر، اب جس چیز کا میں نے سودا کیا ہے، میں بھی کاروباری آدمی ہوں، مجھے وہ چیز آگے بیچنی تھی، آگے سے ڈیمانڈ ہو گئی ختم. جب آگے سے ڈیمانڈ ختم ہوئی، مجھے دکھا کہ اب یہ میں مال اٹھا لوں گا تو آگے تو نکلے گا نہیں. اب میں نے پیچھے والے کو سودا کینسل کر دیا. کینسل یوں کر دیا کہ سودا ہوا تھا کہ جی یہ موبائل فون ہے، یہ 50 پیس میں آپ سے لوں گا اور اس پیمنٹ پہ لوں گا، لیکن پیمنٹ تو میں نے ابھی کی نہیں، ابھی زبانی ہمارا سودا ہوا تھا، پیمنٹ میرے ہاتھ میں ہے، تو میں نے یک طرفہ طور پہ کینسل کر دیا. وہ بیچارہ مجبور ہے کہ جب میں پیسے دوں گا ہی نہیں تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ مطلب دیکھیں، بعض مواقع پر جو صاحب حق ہے یعنی جو بیچنے والا ہے، جی مثال کے طور پر خریدار نہیں مان رہا، جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچنے والا نہ مان رہا ہو. جی ہم ایک مثال فرض کر لیتے ہیں، خریدار نہیں مان رہا، سودا کرنے کے بعد وہ مکرنا چاہتا ہے یا پھرنا چاہتا ہے، کینسل کرنا چاہتا ہے. تو مارکیٹ میں لوگوں نے مختلف طریقے ایجاد کر رکھے ہیں کہ اب اس کا کیا حل. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب سودا کیا ہمارا تو 5 لاکھ کا ریٹ تھا اور اب ریٹ ہے 4.5 لاکھ کا، تم ڈفرینس دے دو، جی ڈفرینس دے کے نکل یہ جاؤ. بھی ہوتا تو ڈفرینس لیا جا رہا ہے، یہ سودی معاملہ ہوتا ہے. یعنی جو پیسے لیے گئے ہیں وہ کسی چیز کا عوض نہیں ہے، ٹھیک ہے کسی چیز کا بدل نہیں ہے، وہ صحیح تو ڈفرینس کا لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک اچھا، بعض لوگ بیانہ ضبط کر لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اب جس فریق مقابل ہے جو سودا کینسل نہیں کرنا چاہ رہا، جی اس کو بالکل یہ حق بنتا ہے کہ یہ اپنی جو ہے نا وہ بات جاری رکھے، اور پھر کسی مرحلے پہ سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا، جی میں کورٹ کچہریوں میں جاؤں گا تو دھکے کھانے پڑیں گے، جی اور اگر جو ہے نا وہ معاملہ لے کے جاتا ہوں مارکیٹ میں تو 100 پریشانیاں ہوں گی. ٹھیک تو اس کے پاس نہ چاہتے ہوئے جو حل ہے جی وہ یہی ہے کہ یہ رضامند ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی سودا پھر کینسل ہی کرے. مطلب ایک فریق کے کرنے سے تو کینسل نہیں ہوگا، ٹھیک لیکن اب حالات اگر ایسے بن گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں نکل رہا، جو ایک عقلی حل ہے وہ یہی ہے ٹھیک کہ پھر اس کو سودا کینسل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے تو جب تک یہ راضی نہیں ہوگا کینسل نہیں ہوگا، راضی ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. دوسرا فریق کو بہرحال راضی کرنا ہوگا یا اس کو ہونا پڑے گا راضی، تو جب اس ہونا پڑے گا. تو دیکھیں جبری صورت ہے، نہ چاہتے ہوئے، جی سامنے والا ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے اچھا ٹھیک اس پر زور ڈالے. ٹھیک ہے، تو مارکیٹ کے تقاضے ایسے بن جائیں کہ وہ راضی ہو جائے گا، کہ جیسے ابھی آپ نے مثال دی. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ادریس انصاری جڑوانا سے عرض گزار ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ سائل نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں ٹیکس کا کوئی نام نہیں ہے، مطلب شروع سے لے کے اب تک، تو جبکہ زکوٰۃ کا نام ہے. اور اب ہم جو ٹیکس دیتے ہیں، مطلب ملازمین دیتے ہیں یا تجارت کرنے والے دیتے ہیں، تو یہ کس مد میں جاتے ہیں اور کیا ان کو زکوٰۃ شمار کیا جا سکتا ہے یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں رہنمائی ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس بات کا اعلان کروں کہ ٹیکس غیر اسلامی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے جو اولین نظام حکومت چلانے کے لیے سسٹم رائج کیا جی وہ زکوٰۃ پر مبنی تھا، ٹھیک ہے اور ریاست زکوٰۃ لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے باقاعدہ جو ہے وہ امال بھیجے جاتے تھے لوگوں کی طرف، اور وہ امال جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے. ٹھیک. اسی طریقے سے ریاست کے اور بھی ذرائع آمدنی تھے، مطلب ذمیوں سے جو ہے نا وہ ٹیکس وغیرہ لینا، ٹھیک خراج لینا، راج ریاست کی آمدنی ہوا کرتی تھی، ٹھیک، یہ ایک سسٹم تھا. سسٹم تھا. ٹھیک اب آگے جا کر معاملہ یہ درپیش ہوا کہ ایک ایسا دور آیا جی کہ علماء کو یہ فتویٰ دینا پڑا کہ اب اس سسٹم کو ریاست سے الگ ہونا چاہیے. زکوٰۃ وغیرہ کو. جی
ٹھیک اس لیے کہ دیانت کے جب معاملات پیدا ہو گئے جی اور ایسے حکمران آنا شروع ہو گئے کہ جن کے ہاتھوں میں زکوٰۃ جو ہے وہ محفوظ تصور نہیں کی جاتی، ٹھیک تو پھر علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا اور پھر جو زکوٰۃ ہے اس کا سلسلہ نجی طور پر نکالنے کا شروع ہوا. انفرادی طور پر انڈیویجلی ہر کوئی انفرادی طور پر ہر آدمی مستحق کو زکوٰۃ ٹھیک نکالنا شروع کر دی. صدیوں سے سلسلہ چل رہا ہے. جی لیکن ریاست نے جو زکوٰۃ کے علاوہ جو وصولی ہے، زکوٰۃ تو خیر ایک عبادت ہے جی اور ایک اس کے احکام خاص ہیں اور خاص موقع پر خرچ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک لیکن جو اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں ان حکومتوں میں یعنی خلافت راشدہ کے بعد ہم بات کر رہے ہیں، بنو عباس کی طرف ہم آ گئے. بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا یا بنو عباس کے دور میں شروع ہوا، اسی دوران شروع ہوا ہے. ٹھیک تو ان ریاستوں نے لوگوں سے مختلف مواقع پر مختلف مد میں رقمیں وصول کرنا شروع کی، ٹھیک اور اس لیے شروع کی کہ ریاست کے تمام طبقات ایک جیسے نہیں ہوتے. صحیح کچھ طبقات جو ہے وہ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ صاحب فتح القدیر جی فقہ حنفی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے فتح القدیر، جی اس کے مصنف ہیں امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا باقاعدہ جزیہ ہے، 8ویں صدی کے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ریاست جو لوگوں سے رقوم وصول کر کے پلوں کی تعمیر کرتی ہے، سڑکیں بناتی ہے، دیگر جو فلاحی کام ہے اس کے اندر لگاتی ہے، تو ریاست کو اس کا حق ہے، ریاست وصول کر سکتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں یہ سارا کا سارا جو ہے وہ خرد برد کی نظر ہو جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بددیانتی کرتے ہیں، ان کی خبریں آتی رہتی ہیں. نظام کے اندر خرابی پائی جاتی ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے، ٹھیک لیکن اگر ٹیکس نہ دیا جائے تو ممالک کیسے چلیں گے؟ ٹھیک ہم ایک طرف مثال دیتے ہیں کہ جی فلاں ملک ترقی یافتہ ہے اور فلاں ملک ترقی یافتہ ہے، اس میں یہ فیسلٹی ہے اور وہ ایک فلاحی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے، اور جناب وہاں میڈیکل فری ہے اور وہاں ایجوکیشن فری ہے. تو ان ممالک کے اندر ٹیکس کا ریشو تو دیکھیں جا کے. ٹیکس پیئر زیادہ ہیں. اب آپ یو کے میں چلے جائیں، جی یو کے میں جو سیلری دی جاتی ہے وہ مہینوں کے حساب سے نہیں دی جاتی. جی یو کے میں سیلری پر آور دی جاتی ہے، ٹھیک اور جو سیلری کا ڈیلیور کرنا ہوتا ہے عام طور پر ہفتہ وائز ہوتا ہے. ٹھیک تو وہاں باقاعدہ جو ہے وہ ٹیکس منا ہو جاتا ہے، سیلری سے کٹ جاتا. سیلری سے کٹ جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک ٹیکس ہوتا ہے. کینیڈا میں آپ چلے جائیں، امریکہ میں آپ چلے جائیں، تو ان ممالک کے اندر ٹیکس کا نظام بہت مضبوط ہے. ٹھیک اور ریاست نے اپنے لوگوں کو جو سہولتیں دی ہیں وہ بھی بہت زیادہ دی ہیں. ٹھیک تو اب دیکھیے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو ناک کو تو نہیں کاٹا جاتا نا، صحیح مکی کوڑائی. مکھی کو اڑایا جاتا ہے. تو اگر کہیں کمی ہے، کہیں کمزوری ہے، تو ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے کمزوری دور ہو، اور جو غریب کو فائدہ پہنچنا، غریب کی جو کفالت ہے وہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے. ٹھیک یعنی پہلا جو حق ہے مطلب کہ فقراء کے تعلق سے جی. وہ رشتہ داروں پر ہے صحیح کہ رشتہ دار، اہل علاقہ، پڑوس والے، اہل معاشرہ وہ اس کی خبر گیری کریں. جو فقیر ہے جو غریب. جی. ٹھیک لیکن فی زمانہ ایسی صورتحال ہے کہ ادارے بنانا ضروری ہیں، ٹھیک جیسے یتیم خانے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک بڑے بڑے ہاسپٹلس بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے، غریب جا کے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس سے اور اس سے پیسے مانگے سرکاری ہاسپٹلس میں جا کے علاج کرواتا ہے. ٹھیک اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک طرف وہی علاج پرائیویٹ اسپتال میں لاکھوں کا ہو رہا ہوتا ہے، صحیح اور وہی علاج جو ہے وہ سرکاری اسپتال میں مفت ہو رہا ہوتا ہے. ہماری کراچی میں مثال ہے جنا ہاسپٹل کی، جی بڑے بڑے مہنگے علاج مفت ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہاں سے اخراجات آتے ہیں؟ آسمان سے تو نازل نہیں ہوتے. ٹھیک ٹیکس کی مد میں جو رقمیں کاٹی جاتی ہیں انہیں سے ملک چلتا ہے، انہیں سے ریاست چلتی ہے. تو یہ سوچ بنانا کہ نہیں جی ہم ٹیکس نہیں دیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، دل کو منانے والی باتیں ہیں. اجتماعی فائدہ سوچتے ہوئے ٹیکس کی ادائیگی ایک مسلمان کو کرنی چاہیے، ٹھیک کیونکہ غیر قانونی معاملات بھی ہیں. پھر ان کی وجہ سے جو ہے وہ پکڑ دکڑ ہوتی ہے، جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے. پھر لوگ جو ہے وہ
ذلت پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے. یعنی ٹیکس بچانا ایک یوں سمجھیں کہ ان اناؤنس پورا ایک شعبہ ہے ہمارے ملک کے اندر. ٹھیک. ٹیکس کی چوری کرنا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے. تاجروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کیا اقدامات کرنے ہیں. باقاعدہ وکیل ہائر کیے جاتے ہیں، وہ ان کو مشورے دیتے ہیں، ان کو 2 نمبر کھاتے بنانے کی پوری مشق کرواتے ہیں. اکاؤنٹنٹ باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں. پورا ایک شعبہ چل رہا ہوتا ہے کہ ٹیکس بچاؤ مہم کس طرح جاری رکھی جائے. سب یہ اوپن سیکریٹ ہے. اوپن سیکریٹ ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد شہزاد اتاری دیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ حکام تجارت بڑا پیارا سلسلہ ہے. تجارت کے اصولوں پر تجارت کیسے کرنی چاہیے. مفتی صاحب، تجارت کا یا کسی زمین کا یا کسی مکان کا سلسلہ کرنا ہو اور گفتگو، تو اس کو مسجد میں کرنا کیسا، یعنی مسجد میں بیٹھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں تجارت کے سلسلے میں، اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے تجارت کے مسائل سکھانا، ٹھیک ہے. حلال و حرام کے مسائل سکھانا. ظاہر بات ہے تبلیغ دین ہے. جب قرآن مجید فرقان حمید میں تجارت کے احکام سکھائے گئے ہیں تو مسجد میں سیکھنے اور سکھانے کا عمل تو ہو سکتا ہے، جبکہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل شرعی احکام سے متعلق ہو. یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹنگ کی کلاس شروع کر دی جائے. ٹھیک. اچھا، یہ تو ایک تصویر کا ایک رخ تھا. ٹھیک. ممکن ہے ان کے سوال کا مطلب یہ ہو کہ 2 آدمیوں نے ڈیلنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مکان کا سودا کرنا ہے، کوئی بروکر مل گیا پارٹی کو، ارے جناب کہاں ہیں آپ، وہ ایک گھر آیا ہوا ہے. تو اس کا تعلق ہو جائے گا دنیاوی باتوں سے. ٹھیک. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا جائز نہیں ہے، تو ایسی باتوں سے اعتراض کرنا لازمی ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. سوال یہ تھا کہ والد صاحب کی جو پراپرٹی تھی وہ سیل کی گئی تھی، تو اس میں جو ہے بھائی نے جو ہے ایک دکان لے لی تھی. اس دکان میں کیا ہم لوگوں کا حق تھا یا نہیں تھا؟ اچھا جی. دیکھیے، اتنا ضرور ہے کہ والد صاحب کی جو پراپرٹی ہے اس میں آپ کا حق تھا. اب بھائی نے دکان جو بیچی، جتنے پیسے حاصل، دکان خریدی، پراپرٹی بیچی تھی. اچھا. جو رقم آئی دکان خریدی. بھائی نے جو پراپرٹی بیچی، اگر وہ مارکیٹ ریٹ پر بیچی گئی تو جتنے پیسے حاصل ہوئے ان پر ان کا حق تھا. لیکن جو دکان انہوں نے اپنے لیے خرید لی وہ دکان بہرحال ان کی ہی کہلائے گی. اب اس کا فرق یہاں واضح ہوگا کہ مثال کے طور پر وہ دکان انہوں نے خریدی 10 سال پہلے 20 لاکھ کی. ٹھیک ہے. پراپرٹی بیچ کر 20 لاکھ حاصل ہوئے. ٹھیک ہے. تو وہ 20 لاکھ وراثت کے تھے، ان کے اپنے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اگر والد کا انتقال ہو گیا تو سب ورثہ کے تھے نا. ٹھیک ہے. اکیلے تو نہیں تھے. صحیح. تو ان پر لازم تھا کہ یہ 20 لاکھ روپے تمام کو اپنے اپنے حصہ کے مطابق تقسیم کریں. صحیح. انہوں نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اپنے نام سے ایک پراپرٹی خرید لی. ٹھیک ہے. یہ کہلائے غاصب. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ناجائز تصرف اس رقم میں کیا. ٹھیک. اور اس رقم کا جس کا جتنا حصہ بنتا تھا یہ آج تک دیندار ہے. صحیح. کیونکہ وہ 20 لاکھ تھی رقم تھی. جی. 20 لاکھ دیندار ہیں. اب اگر وہ دکان 1 کروڑ کی ہو جاتی ہے صحیح. تو اس دکان کو اگر انہوں نے اپنے لیے خریدا تھا جی. تو اس دکان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو تقسیم کیا جائے. ٹھیک. انہوں نے جو کام کیا، غلط کیا، گناہ کیا، اگر رضامندی نہیں تھی ورثہ کی، یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے 20 لاکھ کی دکان بیچی، ورثہ کو اعتماد میں دیا کہ یہ مارکیٹ اچھی جا رہی ہے، پراپرٹی کی تو ویلیو ویسے گرے گی، یہ علاقہ ایسا ہے، ہم دکان لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سب کی رضامندی سے یہ کہہ کر لی کہ یہ دکان بھی ہماری ہی ہوگی، سب کی ہے، مشترک. سب کی ہوگی. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹ میں اکیلے کا نام لکھا دیتا ہوں، ہوگی سب کی. ٹھیک. اگر یہ صورتحال تھی تو پھر یہ سب کی ہوگی، جس کا جتنا حصہ تھا اس کے مطابق ہوگی. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. محمد عابد اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ دکان وغیرہ سیٹ کرتا ہے، اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو کیا انتقال کے بعد وہ دکان کا مالک کیا اس کا بھائی ہو جاتا ہے یا وہی رہے گا اور اس کی اولاد میں وہ دکان جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ میں تو نہیں کہوں گا کہ جس
کو حل کرنے کے لیے جوتیاں گھس جائیں، لیکن بہرحال بہت تفصیل طلب سوال ہے. ٹھیک ہے. دکان کب سے تھی، کس نے شروع کی، پہلی جو کیپٹل منی آئی وہ کس نے ملائی، بھائی کا کیا کردار تھا، اس کا کیپٹل اس دکان میں شامل تھا نہیں تھا، ایز اے ورکر کام کرتا تھا نہیں کرتا تھا، ٹھیک. دکان کے کاروبار میں جھگڑا ہے یا جو پراپرٹی ہے اس میں تنازع ہے، کس چیز میں تنازع، بہت سارے سوالات کرنے کے بعد ان کا جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، جیسے یہ بھی وراثت ہی سے متعلق سوال بن رہا تھا. ویسے تو ہر سوال کی ایک انڈیویجول حیثیت ہوگی، لیکن وراثت کے حوالے سے جب کوئی سوال پوچھنا چاہے وہ مدنی چینل پہ ہمارے سلسلے میں پوچھنا چاہے یا دارالفتہ آئے، تو وہ کیا کیا چیزیں، دو چار چیزیں ایسی ہوں جو لے کر آئے یا معلومات کر آئے تو سہولت رہے گی، یا وہ آنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات کتنی ہی آپ وہ بیان فرما دیں جی جو مدنی پھول ہیں یا جی جو نکات ہیں، جی. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ فالو کرنا. ٹھیک جیسے ایک سوال آیا، ہم نے کہا کہ اس میں یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب سائل کو چاہیے کہ اس پر عمل کر لیں. صحیح تو ہر سوال پیچیدہ نہیں ہوتا، صحیح. بعض سوال دو چار والی مطلب کی بات ہوتی ہے، ٹھیک. بہت ہی سمپل سوال ہوتا ہے، بعض تفصیلی سوال ہوتے ہیں. ایک 5-10 سال کاروبار اگر انتقال ہوا تو 20-25 سال تو چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے. کوئی 5-10 سال کی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اتنی پرانی چیز کو جب لے کر بیٹھیں گے تو بہت سارے سوالات ایک اہل علم آپ سے کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ متعین کرے گا یہ حق اس کا ہے اور یہ حق اس کا ہے. ٹھیک ہے. مختلف پہلو کلیئر ہوں گے پھر ہی جواب بالکل آئے گا. اگلی کال دیجیے. محمد ندیم ضلع اکاڑے سے بول رہا ہوں جی. ہم نا سکریپ کا کام کرتے ہیں تو ڈیری کا سودا کرتے ہیں، تو وہ سامنے والا کہتا ہے کہ آپ بتاؤ، ہم کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ، تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وزن یہ 17 کلو یا 18 کلو ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ 10 کلو ہوگا، یہ ہم اندازے سے بتاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے جی. اصل میں عورتوں میں ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں، اور پیچھے دکان والا تو اتنے کا دے رہا تھا، ٹھیک. بھلے وہ اس دکان پہ ساری زندگی نہ گئی ہوں، یعنی وہ ایسی فرضی طور پر بول دیا. ٹھیک ہے، اور مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے پہ ذرا پریشر ڈالنا. جی. اور پہلے جو چیز لے کر گئے تھے وہ تو خراب نکلی، حالانکہ وہ خراب نہ نکلی ہو. ٹھیک ہے. تو دکاندار کو روب میں لانا، تو حقیقت کے خلاف اگر بات کی جاتی ہے جی. تو جھوٹ کہلاتی ہے. صحیح. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ 10 کلو ہے، جی. یہ 11 کلو معلوم ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے بول دیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی محتاط کلام بولا جائے، اور کہ یہ زیادہ مال نہیں ہوگا، اتنے سے اتنے تک کا ہوگا، یعنی جو فی الواقع ان کا ذہن بن رہا ہے جی. کہ یہ اتنا ہوگا وہ اس کو ظاہر کریں. اچھا یہ ظاہر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کو جو نا وہ بولی دینی ہے کہ بھئی اتنے کا دے دو، وہ کہے گا اتنے کا، ٹھیک ہے. نہیں اتنے کا دے دو، تھوڑا سا اس میں جو نا وہ کچرا وچرا بھی نکل آئے گا، اور تھوڑی سی جو نا مزدوری بھی دینی ہے، اور اس طرح کی محتاط گفتگو کرے. سمجھتا ہے کہ واقعات میرا اندازہ یہ کہہ رہا ہے جی. تو بتا دیں میرے اندازے میں اتنے کا ہوگا. اچھا. اچھا دوسری بات یہ کہ البتہ یہ ضرور ہے کوئی یہ نہ تصور کرے کہ جناب یہ جب پتہ ہی نہیں ہے کتنے کلو ہے، تو ویسے تو تاکید کی جاتی ہے کہ جناب جو چیز خریدنی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، متعین ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کتنا وزن ہے. تو دیکھیے یہ مسائل اس وقت ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو ڈھیری کے حساب سے نہ خرید رہے ہوں. ٹھیک ہے. جب کسی مال کا سودا آپ ڈھیری کے حساب سے کر رہے ہوں تو اس کا وزن معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، ڈھیری آپ کے سامنے ہونی چاہیے، آپ اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیں تاکہ مال ایک جیسا ہے یا نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے. صاحب ویسے آپ نے جو مشورے دیے نا سمجھ میں ہی آتا ہے مارکیٹ پریکٹس کے مطابق کہ وزن بتائے نہیں. یہ سنار مارکیٹ میں جو ہے یہ ریت بکتی ہے، بجری بکتی ہے، بجری تو نہیں کہوں گا میں، مٹی بکتی ہے، وہ جو کارخانوں میں روڈز پہ ہوتی ہے مٹی بکتی ہے. اب جو مٹی سمیٹتے ہیں نا تو بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس میں تو اتنا اتنا سونا ہوگا. اب وہ اندازہ ہی چل رہا ہے، خریدنے والا کہتا ہے نہیں اس میں اتنا ہے ہی نہیں. اچھا اب جب اس نے خرید لیا نا اب اسے آگے بیچنا ہے، تب یہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو اس کا خریدار کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں عافیت کا رستہ تو وہی سمجھ میں آتا ہے. مطلب لوگوں کے اندر نا یہ ایک نفسیاتی طور پر وہ ہے، عیب ہے، یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے جی. یہ عیب ہے کہ آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تیر چلائیں لیکن اس تیر کی نوک نہ ہو. بھئی تیر ایسے چلائیں کہ نوک تو ہو.
سامنے والا آپ کو 2 منٹ میں جھٹلا دیتا ہے، تو پھر کیا رہتا ہے؟ جیسے وہ ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بعض لوگ آتے ہیں بیچنے کے لیے سامان، زیادہ تر مشہور ہیں جو پھیل لگا کر بیچتے ہیں، 4000 کی بولیں گے، جی 2000 روپے قسمیں کھا دیں گے، 1 روپیہ نیچے نہیں دوں گا، اور 400 روپے کے دے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہاتھ آتی بات غلط ثابت ہو جاتی ہے. جی ٹھیک، اگلی کال دیجیے. لاہور. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر پیچھے سے کمپنی چوری کا مال لے کر آگے کسٹمرز کو دے تو کیا وہ کسٹمرز کے لیے حلال مال ہوگا یا حرام؟ کیا وہ اس کے مالک ہوں گے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، کمپنی چوری کا مال لے کے دے. کوئی شخص چوری کا مال خریدے اور پھر آگے کسٹمرز کو بیچے. چوری کے مال میں ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یعنی جو مالک ہے وہی مالک رہے گا ہمیشہ کے لیے، آگے بھلے 100 یا 200 ہاتھوں میں گھوم لے وہ مال. ٹھیک ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو مالک ہے اس کا حق کیوں ختم ہوا، ٹھیک ہے، کون سا ایسا سبب پایا گیا کہ مالک کا حق ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، جو اول مالک ہے. اول مالک ہے، ٹھیک ہے، اور بیک وقت 2 مالک تو ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے، 2 مالک اس طور پہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی آدھا خرید لے، ٹھیک ہے، مشترکہ طور پہ 2 مالک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پوری چیز کے 2 مالک کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، جبکہ وہ دعوے دار پوری چیز کا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چوری کا جو مال ہے وہ ملکیت میں نہیں آتا، اور اس سے جو نفع اٹھایا جا رہا ہے وہ نفع بھی حلال نہیں ہے. تو جب پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے اس کو خریدنا ہی جائز نہیں ہے. ٹھیک، اس کو خریدنا گناہ کے کام میں معاون بننا ہے، ٹھیک، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں گناہ کے کام میں معاون بننے سے روکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مطلب جیسے آپ نے جو فرمایا بالکل درست ہے. اب جو آگے بیچا ہے یعنی جس نے خریدا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میں جو یہ چیز خرید رہا ہوں یہ آیا چوری کی ہے یا نہیں ہے، اور گمان تو یہی ہے کہ بھئی یہ دکاندار ہے یا جو بیچنے والا ہے یہ آگے سے خرید کے لایا ہوگا، اب یہ بیچ رہا ہے. دیکھیں، جس نے ہم سے سوال کیا وہ یہ بتا رہا ہے جی جی، کہ چوری کا مال ہے، یہاں سے آتا ہے، میں خرید سکتا ہوں، یعنی ہم نے احکام بیان کر دیے. ٹھیک ہے، اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس پر تو الزام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. مجھ سے یہاں پہ ایک سوال پلاٹس کے حوالے سے کہ بعض اوقات پلاٹس ہوتے ہیں یا گھر ہوتے ہیں، بالکل شہروں میں زیادہ ہوتا ہے، یہ باب المدینہ میں بہت ہے کہ ایک ہی پلاٹ کی 4 فائلیں بنی ہوئی ہیں، 4 دعوے دار ہیں کہ جی میں مالک ہوں. اچھا یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کا مالک تو کوئی ایک ہی ہوگا؟ سمجھ میں جو آتا ہے، جو روٹین ہم نے دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ثابت یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک مالک ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہیرا پھیری سے جو ہے بنائی گئی ہوتی ہیں، لیکن ایک عام شخص جو ہے وہ اس کو نہیں چیک کر پاتا. اور پھر دوسری بات جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ اگر اسے چیک کرنے کے لیے جائیں ہم تو پھر وہ ایک قانونی تقاضے ہوتے ہیں اور ایک لمبی وہ کہانی ہوتی ہے. لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ یہ سامنے والے ہی کا پلاٹ ہے، اس ہی نے خریدا تھا، بقیہ جو فائلیں بنی ہیں وہ 2 نمبر ہیں، 3 نمبر ہیں، نقلی ہیں، تو اب کیا صورت ہوگی؟ جو آپ نے سوال کیا ہے تو پوری دنیا ہے. جی اصل میں خاص طور پر بڑے شہروں میں جی پلاٹوں کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے. جی، اب میں نے 2-4 دن پہلے ایک اشتہار پڑھا نا، مطلب وہ اشتہار پتہ نہیں وہ حقیقت پر مشتمل تھا یا کس نے ایسے جھوٹی پوسٹ بنائی ہوئی تھی، سوشل میڈیا پہ پڑھا کہ یہ جی پلاٹ ہے، گورنمنٹ نے اگر راوی نہر کو پکا کر دیا تو بالکل یہ پلاٹ بن جائے گا، فی الحال پانی میں، استغفر. یعنی نہر کے اندر وہ پلاٹ. ٹھیک ہے، تو ایسے پلاٹ بھی بیچے جا رہے ہیں. اچھا، یہاں معاملہ یہ ہے کہ حالات بڑے نازک ہیں. ایسی جو ہے نا وہ داستانیں ہیں پلاٹوں کے حوالے سے. جی، اب پچھلے دنوں ایک صاحب کے ہمیں گیا تھا، ہمارے جاننے والے، ان کا کوئی بیمار تھا تو عیادت کے لیے جانا ہوا، تو پتہ چلا کہ سوسائٹی ہے اور جگہ جگہ اس میں کہیں چیتا جگہ پر جھگی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بھئی یہ کیا قصہ ہے؟ اچھی بھلی سوسائٹی ہے، جھگی والے بھی بیٹھے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہاں بڑے معاملات ہیں. گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے اس نے اس کی پلاٹنگ کی تھی. ٹھیک ہے، بعد میں کوئی کورٹ پہنچ گیا، اس نے جا کے دعویٰ کر دیا کہ جی یہ تو ہمارے پلاٹ ہیں. کیا چلتا رہا، حکم امتناع، وہ اسٹے آ گیا. آرڈر آ گیا. اسٹے آرڈر آنے کے بعد
پھر ایک لمبا معاملہ چلا گیا. لمبا معاملہ جانے کے بعد گورنمنٹ کے ادارے نے جو ریئل کسٹمر تھے ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا, ٹھیک ہے, کہیں اور ان کو پلاٹ دے دیا, صحیح, تاکہ یہ کیس پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے گا. لوگوں کی ڈیمانڈ تھی ہمیں پلاٹ دیا جائے. اس کے بعد بہرحال جو بھی معاملہ ہو, لوگ یہ کہتے ہیں وہ جو دعوے دار تھا وہ جھوٹا تھا, ان کا کام یہی ہے فراڈ کرنا. انہوں نے پلاٹ پوری کالونی پر قبضہ کیا اور پلاٹنگ کر دی. ٹھیک, اب جس کو پتا ہے کہ یہ صورتحال ہے, یہ ان کے ہے ہی نہیں پلاٹ, ٹھیک, کیسے جائز ہوگا خریدنا اس کا؟ جس کو نہیں پتا صورتحال کا وہ ایک الگ بات ہے. صحیح, تو پلاٹوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کا معاملہ ہے. ٹھیک, اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو پہلے والے لوگ تھے جن کو سرکاری ادارے نے فائلیں دی تھی, فائلیں ان کے پاس تھیں, وہ فائلیں لے کر آ جاتے ہیں تو پلاٹ ہمارا ہے, صحیح, حالانکہ ان کو ریپلیس دیا جا چکا ہے. تو تحقیق کرنی چاہیے. غریب آدمی پوری زندگی کی جمع پونچے لگا کر جی, پلاٹ خریدتا ہے اور گھر آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ معاملات ہیں اور یہ معاملات ہیں. جہاں تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہو وہاں دیگر جہاں آپ چیزیں سوچتے ہیں وہ اپنی جگہ پر, جی, یہ چیز بھی مد نظر رکھیں کہ یہ نہ ہو یہ کسی اور کا حق ہو. ٹھیک, ہم ایسی جگہ میں آ کے قیام کریں کہ جہاں غصب کی جگہ ہے اور وہاں کہاں مطلب کہ برکتیں ملیں گی اس جگہ پر. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. محمد شفیق اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر آج جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں نئی اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, یہ جو سوسائٹیاں بنتی ہیں اس میں پلاٹنگ ہوتی ہے. یہ پلاٹنگ ہونے کے بعد کم و بیش 6 ماہ سال کے بعد یہ پلاٹنگ نشاندہی کرتے ہیں. ان کو یقیناً ان کا پلاٹ تو سامنے آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آئے گا. اس کی خرید و فروخت کے بارے میں مطلب شرعی رہنمائی چاہیے تھی کہ کیا ایسے پلاٹ لے سکتے ہیں. یہ تو 100% ہے کہ پیچھے یہ پلاٹ آنے والا ہے, 6 مہینے یا 2 مہینے 3 مہینے بعد پلاٹ سامنے آ ہی جائے گا. رجحان اب بڑھ رہا ہے اس طرح کے پراپرٹی کے لین دین کا, اور ادارے جو ہے وہ اس طرح کی پراپرٹی کی اسکیمیں جاری کرتے ہیں. جی, دارالفتہ اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ جب تک آپ کو نمبر نومینیٹ نہیں کر دیا جاتا اور آپ وہاں کھڑے ہو کر دیکھ نہیں سکتے کہ یہ میرا پلاٹ ہے, اس وقت تک ایسے پلاٹ کا خریدنا جائز نہیں ہے. کیونکہ جو شریعت مطہرہ کے قوانین ہیں ان میں یہ بات واضح ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا خرید رہے ہیں. ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ جناب جس سوسائٹی نے پلاٹ لانچ کیے اس کے پاس تو اتنی زمین ہی نہیں تھی. اس کے پاس زمین تھی 20 ایکڑ, اس نے پلاٹ جاری کر دیا 50 ایکڑ کے, لوگوں سے پیسے حاصل ہوئے اور پھر آگے زمینیں خریدی جا رہی ہے. تو جو قانون شریعت ہے کہ جو چیز اپنے ملک میں نہ ہو اسے نہیں بیچا جا سکتا, تو یہ صورت پائی گئی یہاں پر. ایسی بھی صورتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ وہ سوسائٹی فل ہو گئی, جی, لوگ فائلیں لے کے گھوم رہے ہیں کہ جی یہاں تو ہمارا ہی پلاٹ تھا. اب ان کے معاملات چل رہے ہیں, کیس چل رہے ہیں. تو جب تک پلاٹ ایسی صورتحال میں نہ ہو کہ وہ پلاٹ کا نمبر نومینیٹ ہو چکا ہو, فلاں نمبر پلاٹ ہے, فلاں بلاک کے اندر ہے, فلاں سوسائٹی کے اندر ہے, اور آپ جا کے وہ پلاٹ دیکھ نہ لیں, اس وقت تک اس طرح کے پلاٹ کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک اور کال دے دیجیے. سوال یہ ہے کہ کچھ تاجر لوگ, کچھ دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی گاہک آتا ہے, مثال کے طور پہ ایک گاہک آ جاتا ہے 10,000 روپے کا, کھاتے بھی ہیں, چائے بھی پلاتے ہیں. ان کے پاس ایک گاہک آ جاتا ہے 1,000 روپے کا, ان کو مطلب ہے کہ وہ بٹھاتے بھی نہیں, چائے بھی نہیں پلاتے. ان کا یہ طرز عمل دکانداروں کا, تاجروں کا یہ طرز عمل کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی, 10 والے کو چائے پلاتے ہیں, 10 جو بڑا خریدار ہے اس کو چائے بھی پلا رہے ہیں, بیٹھا بھی رہے ہیں اور پروٹوکول بھی دے رہے ہیں. جو چھوٹا کسٹمر آ رہا ہے اس کو وہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں. دیکھیں پروٹوکول کے جو استحقاق ہیں وہ مختلف ہیں. مثال کے طور پر کوئی اہل علم ہے, وہ تعظیم کا مستحق ہے, اس کی تعظیم کرنی ہے. نیک اور پرہیزگار آدمی ہے, وہ تعظیم کا مستحق ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے قرابت داری جو ہے, قرابت داری اکرام اور تعظیم کا تقاضا کرتی ہے. ٹھیک, یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا اکرام بھی کرنا ہے, تعظیم بھی کرنی ہے, اور
جس کو ہم عام عرف عام میں کہتے ہیں چائے پانی پلا کر بھیجنا ہے، اس کا ایک تقاضا بنتا ہے. ٹھیک گاہک کے حوالے سے ایسے اصول و ضوابط نہیں ہے ٹھیک ہے کہ بھئی ہر گاہک کو آپ نے پروٹوکول دینا ہی دینا ہے، ٹھیک یا ہر گاہک کو آپ نے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر کے ہی بھیجنا ہے. ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کاروباری دنیا کے اندر مفادات دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے مفادات اس اعتبار سے کہ اگر دکاندار ہر آدمی کو ٹائم دینا شروع کر دے، جی اس کو بٹھائے 15 منٹ آدھا گھنٹہ دے، تو کام کیسے کرے گا؟ ٹھیک تو یہ ترجیح بنیادوں پر کام ہوتا ہے. اور اس طرح کی روایتیں بھی ہیں، انزل الناس منزلہم، کہ لوگوں کو حسب حیثیت ان کی تکریم کی جائے. اور حسب حیثیت سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ایسا ہوتا تھا، جب قبیلے کا سردار آتا تو اس کا جو اکرام ہے اس کا اور انداز ہوا کرتا تھا. تو بعض اوقات پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے یا ڈیلنگ ایسی ہوتی ہے، اس کا ایک فطری تقاضا ہوتا ہے اس کو اس انداز میں ڈیل کیا جائے. ٹھیک اب بہت سارے لوگ بیرون ملک سے کام کرتے ہیں، تو بیرون ملک کی پارٹی آتی ہیں، باقاعدہ یہ لوگ جا کے ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتے ہیں، ان کو ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں، ہوٹلوں کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں. کیا ہے کہ یہ رشوت نہیں ہے، یہ کاروباری دنیا میں ایک رسم و رواج ہے. ٹھیک یہ لوگ بھی اگر وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں، ٹھیک کیونکہ وہ ایک اجنبی آدمی ہے، اس کو ٹھیک. زبان نہیں آتی، یہاں پہ وہ کہاں ٹیکسی پکڑے گا، کہاں ہوٹل پکڑے گا. ٹھیک. تو یہ معاملہ ہے. تو تجار کے عرف کے اندر جس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ کرنا چاہیے ورنہ انگشت نمائی ہوگی، جی تو تجار یہی کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے بیچتے ہیں جہاں انگشت نمائی ہوتی ہو. ٹھیک. اب ایک آدمی ہے، لاکھوں لاکھ کا اس کا کام ہے، اور اس کو بھی ایسے ہی سیدھے منہ واپس کر دے، لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ آدمی کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ کاروباری مفادات ہیں. کاروباری اصول و ضوابط، اس کی اپنی ایک ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار بھی ہے. تو ابھی پچھلے دنوں ایک بات ہوئی، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. میں کچھ میڈیسن لینے کے لیے ایک میڈیکل پہ گیا، تو وہ ہول سیل کی شاپ تھی، رات کا لیٹ ٹائم تھا. تو پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دیتے ہیں لوز؟ تو انہوں نے صاف بتایا کہ نہیں، ہم لوز میں مطلب اسٹرپ دیں گے آپ کو، ٹیبلٹ ہے تو 2 4 6 ٹیبلٹس نہیں دیں گے، پورا پتا دیں گے. تو اب ایک ان کا اصول ہے، وہ اسی انداز پہ ڈیل کرتے ہیں، تو وہ فیل ہو جاتا ہے بعض اوقات دوسرے کو. آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو شاید آپ بھی ایسے ہی کریں، کیونکہ مارکیٹ ڈیلنگ کا ایک انداز یہی ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کی تحقیر کرنے سے بچائے انشاءاللہ عز و جل. یہ سلسلہ اکرام کا جو لفظ ہم نے یہاں بولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ بھگت کرنا، ورنہ جو تعظیم ہے، ایک جو عمومی تعظیم ہوتی ہے، وہ تو ہر مسلمان کی کرنی ہے. جی جی انشاءاللہ عز و جل. یہ سلسلہ کل دوپہر یعنی پیر کے دن آپ 1 بجے دیکھ سکیں گے، اور منگل اور بدھ کی درمیانی شب، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کے درمیان آپ رات کو 3 بجے سلسلہ سیکنڈ ریپیٹ میں دیکھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئندہ اتوار کو باب المدینہ کراچی کے مغرب کے نماز کے بعد کم و بیش آدھا گھنٹہ لگتا ہے اذان سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہونے تک انشاءاللہ عز و جل. پھر حاضر ہوں گے، آپ کے مسائل ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. اللہ الرحمن الرحیم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے. خطا تو درگزر کر بے قصوں مجبور کی، آ جائے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، ہے تیری ذات جب بغیر حقیقت
حقیقت پیارے. آپ سے زیادہ حسین و جمیل یا رسول اللہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. دیکھتا بھی کیسے جبکہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. دیکھیے سلسلہ اجتماع ذکر و نعت براہ راست آج مدینہ منورہ میں رات 7 بجے اور پاکستان میں رات 9 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ عز و جل، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. مغفرت کی بشارت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا۔ جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مدارس المدینہ کی تربیتی اجتماع کے شرکاء سمیت کثیر عاشقان رسول کی ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ شیطان کے بعض ہتھیار یہ رسالہ پڑھ لیں۔ شیطان کے بہت سارے وار جو ہے یا کچھ وار آپ پر آشکار، یعنی ان کا آپ پر اظہار ہو جائے گا اور آئندہ بچنے کے لیے بہت ہی مفید ہوگا، ورنہ یہ معمولی بات پر شیطان ایسا چڑھا دیتا ہے کہ بندہ مدنی ماحول سے دور جا پڑتا ہے۔ امیر اہل سنت نے دلائی مدنی رسائل پڑھنے کی ترغیب۔ ماہنامہ فیضان مدینہ جس کی آپ ترغیب دلاتے ہیں، اور یہ 5 ماہنامے سادے جو ہیں اس کا ہدیہ 100 روپے رکھا ہے، اور جو رنگین جو ہے اس کا ہدیہ 200 روپے رکھا ہے۔ علم کے شائقین کے لیے خوشی کی مدنی خبر۔ دعوت اسلامی والے 12 مدنی کام کرتے ہیں۔ یہ رسالہ دیکھیے، اس رسالے کا نام ہے 12 مدنی کام۔ اس رسالے میں وہ بنیادی مدنی کام لکھے ہوئے جن کے ذریعے سے لوگوں کو ہم نیکی کی دعوت دیں گے اور خود بھی نیک بنیں گے، ان کو بھی نیک بنائیں گے۔ مدرسۃ المدینہ کے تربیتی اجتماع میں ہادی شاہد اتاری نے دلائی 12 مدنی کاموں کی ترغیب۔ چوبیس 25 ستمبر کو مجلس اسلام برائے فنکار کے تحت تربیتی اجتماع کی تیاریاں۔ رکن شورا اطہر اتاری نے دلائی فیضان نماز کورس کی ترغیب۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی فضائیں رہتی ہیں ذکر و درود کی صداؤں سے معمور کہ یہاں نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بات کرتے ہیں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کی، جس میں مدارس المدینہ کے مدنی عملے سمیت کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی۔
اور زیارت امیر اہل سنت کے ساتھ ساتھ آپ کے مدنی پھولوں سے بھی ضیاء پائی۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کی چند منتخب جھلکیاں۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ بھوت ہے بدبخت کہ وہ لاتوں سے بھی باز نہیں آتا، تو یہ ڈنڈا کیا کرے گا؟ تو اس کو پتھر نہیں مارے جاتے، کنکر مارے جاتے، کنکریاں۔ اور یہ ہم ادا کرتے ہیں سنت ابراہیمی۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو مارا تھا، پوری حکایت ہے اس کی۔ اس یادگار کو حج میں باقی رکھا گیا۔ انہوں نے جیسے کنکر مارے ویسے ہم کو مار رہے ہیں، تو اس لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکر مارنے، بڑے مارنا یہ بھی مکروہ ہے، بڑے بھی نہیں مارنے۔ تو ڈنڈا بھی نہیں مارنا ہے، جوتے بھی نہیں مارنے ہیں۔ لوگ جوتے بھی پھینکتے ہیں، ڈبے بھی پھینکتے ہیں۔ کنکریاں مارنے کا جو حساب کتاب ہے وہ کنکریاں اپنی طرف سے مارتے ہیں۔ اب علاوہ اگر کوئی ڈنڈے مارتا ہے اور جوتے مارتا ہے تو اس پر تو کیا کہا جائے؟ بہرحال شیطان سے نفرت کا ایک اظہار تو ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس نے ہم کو بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ بیچارے کرتے ہیں اس طرح اظہار۔ اب کوئی تو جذبات میں واقعی جوش میں مارتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے یہی شیطان ہے، حالانکہ یہ شیطان نہیں ہے، ایک پتھر کا ستون یادگار میں بنایا ہوا ہے، بعد والوں نے بنایا ہے، اس وقت نہیں تھا۔ تو اس سے دراصل شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ تو بہرحال ڈنڈے وغیرہ کنکریوں کا قائم مقام نہیں ہے، الٹرنیٹ نہیں ہے۔ توپ سے اڑانے سے بھی وہ ستون ہی اڑے گا، شیطان کو کوئی توپ کوئی بم اڑا نہیں سکتا۔ جو اس نے مہلت مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اب یہ زندہ رہے گا جب تک رب چاہے گا۔ نہ نظر آتا ہے کہ چلو اس کو کوئی بم سے اڑا دے، نظر بھی نہیں آتا، نہ اس کو بم اثر کرے۔ شیطان جو ہے یہ جن ہے، اور جن کو بم سے یا بندوق کی گولی سے نہیں مارا جا سکتا۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو ہم کو نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا، اس کے وسوسوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ سارے پاپا جب شیطان نے بہت تنگ کر رکھا ہے، یہ لوگ شیطان کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے ہیں۔ آپ نے بھی رفیق الحرمین میں یہ لکھا ہے کہ کھجور کی گٹھلی جتنا پتھر مارے۔ یہ آدمی اس وقت ڈنڈا مار رہا ہے، کیا ڈنڈے سے زیادہ چوٹ نہیں لگے گی؟ اور اگر ہم توپ کا گولا ہی مار کر کام تمام کر دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ماریں گے تو کیا شیطان باز آ جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماورا لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ سبزی امامہ سر پہ رہے گا، سفید لباس ہوگا، تو دور سے دیکھ کر بندہ جو عام آدمی ہوگا نا، اب یہ پہچان ہوگی سنیوں کی پہچان، یا رسول اللہ کہلانے والوں کی پہچان، اب ہرا امامہ الحمدللہ۔ یعنی آپ کہیں بھی سبزی امامے میں ہوں گے نا تو دور سے آپ کے دیکھ کر بولیں یہ یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوپی میں کوئی نہیں کہے گا، اور کسی رنگ میں بھی کوئی نہیں کہے گا کہ یہ کون ہے، مشتبہ رہے گا معاملہ۔ اس میں آپ کو پوری پہچان ہو جائے گی۔ اساتذہ کرام، قاری صاحبان، سب کو چاہیے کہ جب ہیں دعوت اسلامی والے، آپ دعوت اسلامی آپ کی مائی باپ ہے، خالی یہ نہیں کہ آپ کی سروس ہے اس لیے آپ دعوت اسلامی والے ہیں۔ سروس نتھنگ، کہیں بھی سروس تو کرے۔ دیگر ذمہ داران کو مطلب مانگ کے تھوڑی کھاتے ہیں، وہ بھی نوکریاں کرتے ہیں، دکانداریاں کرتے ہیں۔ تو یہ کہ وہ اپنی جگہ پر خالی سروس پر کیوں ہم پہنے یا باندھیں، ہر وقت آقا کی سنت سر پہ سجی رہے۔ فیضان مدینہ میں ہفتہ واری مدنی مذاکرے میں شرکت کی اور بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سنے اور ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے۔
اور اس پہ مبلغ دعوت اسلامی کے بیانات وغیرہ آتے ہیں. صاحب کے مدنی پھول سے بڑے فیض یاب ہوتے ہیں، معلومات ہوتی ہے، دینی معلومات ملتی ہے اور بڑا اچھا ایک سکون ملتا ہے. دعوت اسلامی کا ماحول دیکھ ایک بڑی مجھے راحت ملی، سکون ملا ہے. جو ماحول ادھر ہے وہ ماحول میں نے کہیں نہیں دیکھا. بہترین ماحول ہے ماشاءاللہ. مدنی مذاکرے میں تو ویسے تو اللہ کا شکر ہے آنے کی سعادت ہوتی رہتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ولی کامل کی الحمدللہ اس میں زیارت ہو جاتی ہے. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. شیطان کے بعض ہتھیار، کرامات فاروق اعظم، یہ وہ رسالے ہیں رواں ہفتے میں جن کے مطالعے کی ترغیب دلائی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے دوران مدنی مذاکرہ. آئیے ہم بھی سنتے اور ان رسائل کا مطالعہ کرنے کی نیت کرتے ہیں. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ شیطان کے بعض ہتھیار، یہ رسالہ پڑھ لیں. شیطان کے بہت سارے وار جو ہے یا کچھ وار آپ پر آشکار، یعنی ان کا آپ پر اظہار ہو جائے گا اور آئندہ بچنے کے لیے بہت ہی مفید ہوگا. ورنہ یہ معمولی بات پر شیطان ایسا چڑھا دیتا ہے کہ بندہ مدنی ماحول سے دور جا پڑتا ہے. تو یہ سب کے لیے مفید ہے کہ یہ خاندانوں میں اس سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھروں میں مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ پڑھنے کا رسالہ ہے. تو یہ ایک ہفتے کی مہلت ہے، آپ کو یوں سمجھ لو مدنی مہلت، محبت والی. ایک ہفتے میں آپ کو پڑھنی وہ ہے. تو کرامات فاروق اعظم کی باری. دونوں ہاں یار یہ آج دو ہو جاؤ یار، کیا فرق پڑے گا؟ دونوں کی نیت کر ڈالو نا. ایک ہفتے میں یہ پڑھ لیں تو پھر دوسرے ہفتے انشاءاللہ کوئی اور نام آ گیا تو ذہن میں. مگر اب دوسرا ہفتہ تو ظاہر ہے ہفتے کو ایک رسالے کی روز دوں گا تو پھر نہیں پڑھیں گے. یہ شاید پڑھنا تو روز ایک چاہیے، صحیح بات تو یہ. اور مطالعہ بھی جاری رکھنا اپنا، لیکن ہفتے میں میرا بتایا ہوا ایک رسالہ بھی آپ کو اگر پڑھیں گے تو میری بھی دل جوئی ہوگی. خوشی کی مدنی خبر، 5 شمارے اب رعایتی قیمتوں پر سیٹ کی صورت میں مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں. جلد از جلد حاصل کرنے کی نیت فرما لیجئے. رنگین شماروں کا سیٹ 200 روپے ہدیہ اور سادہ شماروں کا سیٹ 100 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ جس کی آپ ترغیب دلاتے ہیں، اور یہ 5 ماہنامے سادے جو ہیں اس کا ہدیہ 100 روپے رکھا ہے، اور جو رنگین جو ہے اس کا ہدیہ 200 روپے رکھا ہے. رنگین 200 اور وہ 100 روپے. جی بابا ماشاءاللہ یہ بہت اچھی آئیڈیا ہے. جی یہ بڑے کام کی چیز ہے. یہ واقعی ہر ماہنامہ فیضان مدینہ سنبھال کر رکھنے کا ہے. اس میں بڑے کام کے مضامین، کام کے مدنی پھول، طبی مدنی پھول، پھلوں کے، سبزیوں کے، پھر سیرت بزرگان دین کی، پھر جن کے اعراس آتے ہیں، عرس آتے ہیں، ان کی نسبت سے. اور یعنی کہ یعنی یوں سمجھو کہ ایک ماہنامے میں 100 کتابیں ہیں، یعنی 100 کتابوں کا نچوڑ ایک ماہنامہ فیضان مدینہ. یہ مبالغے کے ساتھ آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ اقدام مدینہ ہے. مکتبۃ المدینہ کس کا ہے؟